تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 178 تا 179۔ آگے کا مضمون بر و تقویٰ کی اصلی حقیقت واضح کرنے کے بعد ان معاملات کی طرف توجہ فرمائی جو اسی بر و تقویٰ پر مبنی ہیں اور جن کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے کہ انہی پر معاشرہ کے امن و عدل اور اس کے تحفظ و بقا کا انحصار ہے۔ اگر ایک متوسط درجہ کا ذہن رکھنے والا آدمی بھی غور کرے گا تو وہ نہایت آسانی سے اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ انسانوں اور انسانوں کے تعلقات کی استوار کی بنیاد اصلاً دو چیزوں پر ہے۔ ایک اس چیز پر کہ ہر شخص دوسرے کی جان کا احترام کرے، دوسرے اس چیز کی کہ ہر شخص دوسرے کے مال کا احترام کرے۔ اسی وجہ سے حرمت جان اور حرمت مال کے قانون کو ہمیشہ سے دوسرے تمام قوانین پر فوقیت حاصل رہی ہے۔ اسی اصل کے تحت جو تمام تر فطرت انسانی پر مبنی ہے، قرآن نے بھی بر و تقویٰ کی بنیاد استوار کرنے کے بعد سب سے پہلے احترام جان کے قانون کو لیا ہے اور قصاص کو پوری معاشرے کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قتل ہو گیا ہے تو صرف اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے قاتل کا کھوج لگائیں اور اس کو سزا دیں، بلکہ پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تعاقب کرے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ گویا ایک شخص کا قتل ہونا سب کا قتل ہونا اور اس کا زندہ ہونا سب کا زندہ ہونا ہے۔ قصاص کا یہ قانون موجود تو اہل کتاب کے ہاں بھی تھا اور اہل عرب کے ہاں بھی، مگر انہوں نے جس طرح ہر قانون کی روح کچل کے رکھ دی، اسی طرح اس قانون کی روح بھی ختم کر دی۔ اس قانون کی اصلی روح بے لاگ انصاف اور کامل مساوات ہے، یعنی اس معاملے میں ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب، شریف و وضیع، آقا اور غلام سب ایک ہی سطح پر رکھے جائیں اور قانون اور عدالت ہر ایک کے ساتھ بالکل یکساں معاملہ کریں۔ لیکن یہ بات نہ اہل کتاب کے ہاں باقی رہ گئی تھی نہ اہل عرب کے ہاں، بلکہ یہ کہنا بھی شاید بے جا نہیں ہے کہ آج بھی تہذیب و تمدن کی اس ترقی کے باوجود دنیا کے کسی ملک اور کسی قانون میں بھی احترام جان اور مساوات کا یہ تصور پایا نہیں جاتا جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ٹھہرایا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ بس جس کسی کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو اس کے لیے دستور کی پیروی کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں، اے عقل والوں، زندگی ہے تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ قصاص قصصہ سے ہے جس کے اصل معنی کسی کے پیچھے جانا، اس کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلنے کے ہیں۔ مثلاً وقالت لأختہ قصی فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، سورہ قصص آیت 11۔ ترجمہ: اور اس نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ دور سے اس کو دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا۔ قال ذلک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، سورہ کہف آیت 64۔ ترجمہ: اس نے کہا، یہی تو ہمیں مطلوب تھا، بس وہ دونوں اپنے نقش قدم کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پلٹے۔ اسی طرح قصے کو قصہ کہتے ہیں کیونکہ جس کا قصہ بیان کیا جاتا ہے
قصہ بیان کرنے والا گویا اس کے قدم بقدم اس کے حالات کا تعاقب کرتا ہے۔ اسی سے قصاص نکلا، اس لیے کہ قاتل کا بھی کھوج لگایا جانا اور اس کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ پھر قصاص اس سزا کو کہتے ہیں جس میں مجرم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جس کا مرتکب وہ خود ہوا ہے۔ اس قصاص کی دو صورتیں ہیں، ایک جانی، دوسری مالی، جس کو دیت یا خون بہا کہتے ہیں۔ قصاص کا لفظ اپنے وسیع معنی میں ان دونوں ہی صورتوں پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دیت بھی در حقیقت قصاص ہی کی ایک شکل ہے۔ اصل قانون تو جان کے بدلے جان ہی کا ہے، لیکن اولیاء مقتول کی بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں اتنی رعایت فرما دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جان کے بدلے دیت بھی لے سکتے ہیں۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی میں کتبہ کے بعد اعلیٰ کا استعمال اس بات کی دلیل کرتا ہے کہ یہاں اس کے اندر فرضیت اور وجوب کا مضمون موجود ہے۔ قتلہ قتیل کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں۔ یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتب علیکم سے قصاص کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تو اس حکم کا مخاطب کون ہے؟ یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ قصاص کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء چاہیں تو قاتل کو قتل بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو کچھ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کہنے کے کیا معنی ہے کہ تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس حکم کا مخاطب پورا اسلامی معاشرہ بحیثیت مجموعی یا بالالفاظ دیگر اسلامی حکومت ہے۔ اس کے اوپر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے قاتلوں کا سراغ لگائے، اس کو گرفتار کرے اور قانون کے مطابق ان پر سزا نافذ کرے۔ یہ ذمہ داری معاشرہ یا حکومت پر اس اصول کے تحت ڈالی گئی ہے کہ جو شخص کسی شخص کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیتا ہے تو وہ صرف ایک شخص کا ہی قاتل نہیں ہے بلکہ سب کا قاتل ہے، اس لیے کہ اس نے تحفظ جان کے اس قانون کو ہدم کر دیا جو سب کے لیے حرمت جان کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پورے معاشرے اور پورے نظام اجتماعی کی ذمہ داری ٹھہری کہ سب اس کے قصاص کے درپے ہوں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ حرمت جان کے اس قانون کو زندہ کر کے سب کی زندگی کی ضمانت کو بحال نہ کر لیں۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ مائدہ میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ المائدہ 32۔ ترجمہ کہ جس نے کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان ماری ہو یا زمین میں فساد مچایا ہو قتل کر دیا تو گویا اس نے سارے ہی لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کو زندہ کیا تو گویا سب کو زندہ کیا۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قصاص کی ذمہ داری حکومت ہی پر ہونی چاہیے، نہ کہ مقتول کے وارثوں پر، اس لیے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ ایک شخص قتل ہو جائے اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ اس کا بھی امکان ہے کہ ایک شخص کے کچھ ورثاء ہوں تو صحیح لیکن کسی سبب سے ان کو مقتول کے قصاص کے معاملے سے کچھ دلچسپی نہ ہو، بلکہ امکان تو خاصی حد تک اس بات کا بھی ہے کہ ورثاء کی اصل ہمدردی اور دلچسپی کسی سبب سے مقتول کے بجائے قاتل اور اس کے شرکائے کار ہی کے ساتھ ہو جائے۔ عظیم کسی اس طرح کے معاملہ میں تحقیق و تفتیش کی ذمہ داریاں اور پھر حدود کی تنفیذ بڑے وسیع اختیارات کی مقتضی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے جہاں تک قصاص لینے کے فرض کا تعلق ہے وہ تو اسلامی حکومت ہی پر عائد کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس نے حکومت پر یہ پابندی بھی عائد کر دی ہے کہ وہ بجائے خود فیصلہ کرنے کے مقتول کے اولیاء کو یہ اختیار دے دے کہ وہ اسلامی قانون کے حدود کے اندر مجرم کے ساتھ جو معاملہ
معاملہ پسند کریں وہ کر لیں، خواہ اسے قتل کر دیں خواہ اس سے خون بہا قبول کر لیں۔ ورثاء کو یہ اختیار دے دینا اور ان کے اختیار کو نافذ کر دینا حکومت کو اس فرض سے سبکدوش کر دے گا جو اس پر کتب علیکم القصاص فی القتلی کی روح سے عائد ہوتا ہے۔ قصاص کے معاملے میں مقتول کے اولیاء کی مرضی کو اسلام نے یہ اہمیت جو دی ہے یہ مختلف پہلوؤں سے نہایت حکیمانہ ہے۔ قاتل کی جان پر مقتول کے وارثوں کو براہ راست اختیار مل جانے سے ایک تو ان کے بہت بڑے زخم کے اندمال کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے، دوسرے اگر اس صورت میں یہ کوئی نرم رویہ اختیار کریں تو قاتل اور اس کے خاندان پر یہ ان کا براہ راست احسان ہوتا ہے جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع ہو سکتی ہے۔ تیسرے، دیت کی شکل میں مقتول کے ورثاء کی بالخصوص جبکہ وہ غریب ہوں ایسی مدد ہو جاتی ہے جس سے ان کو بڑا سہارا مل سکتا ہے۔ اگر ورثاء کو اس میں کوئی دخل نہ رہ جائے، سارا اختیار پولیس اور عدالت ہی کو سونپ دیا جائے جیسا کہ موجودہ قوانین میں ہے، تو وہ ان تمام فوائد سے یکسر محروم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا۔ لیکن ان کے اس حق کے تسلیم کیے جانے کے باوجود قصاص کی اصل ذمہ دار اور اس کے نافذ کرنے والی حکومت ہی ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ کسی خاص معاملہ میں محسوس کرے کہ وارثوں کی سرد مہری یا ان کی قاتلوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے قصاص کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے جس سے حرمت جان کا قانون متاثر ہو رہا ہے، تو وہ اس نقصان سے قانون کو بچانے کے لیے مناسب اقدام کرے گی۔ آزاد کے بدلے غلام کے بدلے عورت کے بدلے، یہ اس کامل مساوات کا بیان ہے جو قصاص میں لازماً ملحوظ رکھنی ہے۔ یعنی اگر ایک آزاد نے دوسرے آزاد کو قتل کیا ہے تو النفس بالنفس کے قانون کے بموجب وہ آزاد ہی اس آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور بصورت خون بہا ایک آزاد ہی کی دیت اس کے بدلے میں واجب ہوگی۔ عرب جاہلیت کے طریقے کے مطابق یہ نہیں ہوگا کہ مقتول کے ورثاء اپنی شرافت و برتری کے زعم میں یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنے ایک مقتول کے بدلے میں قاتل کے خاندان کے 2 یا اس سے زیادہ آزادوں کو قتل کریں گے، یا عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کریں گے، یا غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے، یا بصورت دیت عورت کی دیت مرد کی دیت کے برابر وصول کریں گے، یا غلام کی دیت آزاد کی دیت کے معیار سے لیں گے۔ اس طرح قاتل اور اس کے خاندان و قبیلہ والوں کو بھی اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زعم میں یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارا غلام دوسروں کے آزاد کفو یا ہماری ایک عورت دوسروں کے مرد کے برابر ہے۔ اس وجہ سے ہم قصاص جانی یا مالی میں اسی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے مقتول کے ورثاء سے معاملہ کریں گے۔ اسلام نے اس کامل مساوات کا اعلان کر کے زمانہ جاہلیت کی مذکورہ تمام برابریوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہود نے بھی اس معاملے میں شریف و رذیل اور اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان امتیاز قائم کر رکھا تھا۔ اس اعلان سے اس امتیاز کی بنیاد بھی ڈھہ گئی۔ ایک طرف اسلام کے اس قانون کو ملاحظہ فرمائیے جو 1400 سال پہلے اسلام کی کتاب تعزیرات میں موجود ہے، دوسری طرف عدل و مساوات کے علمبردار امریکہ میں کالوں اور گوروں کے اس امتیاز پر نظر ڈالیے جو زندگی کے ہر شعبے میں آج اس 20ویں صدی میں بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی اگر مقتول کے ورثاء کی طرف سے قاتل کو کچھ چھوٹ دے دی جائے تو اس کو چاہیے وہ اس کی قدر کرے۔ اس چھوٹ کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ وہ قصاص جانی کے بجائے قصاص مالی پر راضی ہو جائیں، تو قاتل اور اس کے خاندان والوں کا فرض ہے کہ وہ احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ معروف کے بموجب دیت ادا کرے اور ادائیگی نہایت حسن و خوبی کے ساتھ کریں۔ معروف سے مراد یہاں اہل عرب کا رواج اور دستور ہے جس کو دیت کے معاملے میں اسلام نے قانون کی حیثیت دے دی۔ حسن و خوبی کے ساتھ ادائیگی کی تاکید اس لیے فرمائی کہ عرب میں دیت کی ادائیگی بالعموم نقد کی صورت میں نہیں بلکہ جنس و مال کی شکل میں ہوتی تھی۔
اس وجہ سے اگر ادائیگی کرنے والوں کی نیت اچھی نہ ہوتی تو وہ اس میں بہت کچھ چالیں چل سکتے تھے۔ یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ اونٹوں یا بکریوں کی تعداد یا غلہ اور کھجور کی مقدار و کمیت کے لحاظ سے تو دیت کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، لیکن باعتبار حقیقت و کیفیت اس کی حیثیت محض خانہ پوری کی ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان لوگوں کے احسان کی کوئی قدر نہیں کی گئی جنہوں نے ایک شخص کی جان پر شرعی اختیار پا کر اس کو معاف کر دیا اور اس کی طرف سے مال قبول کر لینے پر راضی ہو گئے۔ ان کے احسان کا جواب تو احسان ہی ہونا چاہیے، یعنی دیت کی ادائیگی اس خوبی، فیاضی اور کشادہ دلی کے ساتھ کی جائے کہ ان کو یہ صدمہ نہ اٹھانا پڑے کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کے خون کے بدلے میں بھیڑ بکریاں قبول کر کے کوئی غلطی یا بے غیرتی کی۔ قصاص کے حکم کے تحت یہاں بغیر کسی سابق قرینہ کے جو خون بہا کا ذکر آ گیا ہے تو اس کی بڑی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، یعنی قصاص کا لفظ اپنے عام مفہوم میں قصاص جانی اور قصاص مالی دونوں ہی پر مشتمل ہے۔ اس میں کچھ چھوٹ ملنے کے معنی جیسا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء کے الفاظ سے واضح ہے، یہ ہے کہ اولیاء مقتول جان کے بدلے میں جان لینے کے بجائے رواج کے مطابق خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں۔ یہ خون بہا کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے، ایک رعایت اور رحمت۔ حرمت جان کا اصل حق تو یہی تھا کہ جان کے بدلے میں جان لی جاتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی مہربانی سے اس میں رعایت فرما دی ہے، تو اس رعایت کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد کسی ظلم و زیادتی کی راہ کھول لیں گے تو وہ یاد رکھیں کہ پھر ان کے لیے آخرت کا عذاب دردناک ہی ہے جس سے چھڑانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ اس میں قاتل اور اس کے خاندان والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ انتہائی کفران نعمت ہوگا کہ اس کے پردے میں مقتول کے خاندان پر کسی نئے ظلم کے لیے اسکیم بنائی جائے، مثلاً یہ کہ قاتل اور اس کے اعزاء یہ منصوبہ بنائیں کہ اس وقت تو کسی طرح مقتول کے ورثاء کو راضی کر کے اپنی جان بچا لیں، پھر موقع پیدا کر کے اس کو مزید نقصان پہنچائیں۔ اس طرح اس میں مقتول کے وارثوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ انہیں اپنے دل میں یہ منصوبہ رکھ کے دیت کا راضی نامہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت تو قاتل سے دیت لے لیتے، بعد میں موقع ملنے پر اس کی جان بھی ٹھکانے لگا دیں گے۔ خدا کی بخشی ہوئی ایک رعایت کے تحت جو راضی نامہ ہو گیا ہے، دونوں فریقوں کو سچے دل سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو بھی یہ راضی نامہ ہو چکنے کے بعد کوئی زیادتی کرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ معاشرہ کو تلقین ہے کہ قصاص کے معاملے میں کسی سہل انگاری، کسی جانبداری، کسی چشم پوشی اور کسی بے جا رحم و مروت کو حائل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو کسی کو قتل کر دیتا ہے وہ صرف ایک شخص ہی کو قتل نہیں کرتا بلکہ ایک قانون کو قتل کرتا ہے جو سب کی جان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اس وجہ سے وہ گویا سب ہی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قصاص لے کر اس ضمانت کو بحال کریں جس میں سب کی زندگی ہے۔ معاشرے کا جو شخص کسی قاتل کو پکڑتا ہے یا اس کا سراغ لگاتا ہے یا اس کے جرم کے ثبوت فراہم کرتا ہے اور اس طرح مقتول سے قصاص کی راہ کھولتا ہے، وہ گویا اس مقتول کو بھی زندہ کرتا ہے اور ساتھ ہی پورے معاشرے کو بھی زندگی بخشتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اس خدمت سے اس قانون کو زندہ کرتا ہے جو سب کے لیے زندگی ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف سورہ مائدہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے جس کا حوالہ اوپر بھی گزر چکا ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ مائدہ
32 ترجمہ یہ کہ جس نے قتل کر دیا کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کو زندہ کیا تو گویا اس نے سبھی کو زندہ کیا۔ اس میں ان لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے جو بے جا قسم کی مروت و پاسداری یا ناروا قسم کے احترام، شرافت و امارت کے جذبے کے تحت بسا اوقات مقتول کے بجائے قاتل ہی کی ہمدردی کو ثواب قرار دے بیٹھتے ہیں، حالانکہ اصلی ہمدردی ہر ایک کے ساتھ، غریب ہو یا امیر، شریف ہو یا رذیل، قریب ہو یا بعید، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 135 میں ہے، یہی ہے کہ اس کو خدا اور اس کے قانون کے حوالے کیا جائے، نہ کہ خدا کے قانون سے چھڑا کر شیطان کے حوالہ۔ لیکن اس حقیقت کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ اس وجہ سے آیت میں اہل عقل کو خاص طور پر خطاب فرمایا ہے۔ اہل عقل کو خاص طور پر توجہ دلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح جذبات بعض اوقات قانون قصاص کے نفاذ میں مزاحم ہوتے ہیں، اسی طرح جذبات سے مرعوب و مغلوب عقل بھی اس قانون کی اصلی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ خاص طور پر اس زمانے میں تو تمام جسمانی سزاؤں کے خلاف ایک مستقل فلسفہ بن گیا ہے، جس کو پیش تو کیا جاتا ہے عقلیت اور فلسفہ کے روپ میں، لیکن تجزیہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی اصلی روح عقل کی نہیں بلکہ جذبات کی ہے۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ مجرموں سے جو جرم سرزد ہوتے ہیں وہ اصلاً جذباتی بے اعتدالی، عقلی عدم توازن اور ذہنی انتشار اور الجھاؤ کے نتیجے میں صادر ہوتے ہیں، اور یہ حالتیں آدمی کی بیماری کی حالتیں ہیں جن میں وہ مستحق اصلاح و تربیت اور علاج و دوا کا ہوتا ہے، نہ کہ سزا کا۔ اس وجہ سے اس گروہ کے نزدیک کسی قاتل کو قتل کی سزا دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی مریض کو بیمار ہونے پر اس کے علاج کے بجائے کوئی سزا دے دینا۔ اس گروہ کے نزدیک اس طرح کے مجرموں یا خود ان کے الفاظ میں اس طرح کے مریضوں کا علاج تعلیم و تربیت اور اصلاح نفسی و ذہنی کے ذریعے سے ہونا چاہیے، نہ کہ سولی اور پھانسی سے۔ یہ نظریہ موجود تو دنیا میں ایک خاص گروہ میں شروع سے رہا ہے، لیکن اس کو عملی اعتبار سے کبھی اہمیت حاصل نہیں ہو سکی اور نہ شاید کبھی حاصل ہو سکے۔ تاہم اس دور آخر میں چونکہ ٹولسٹائے اور مہاتما گاندھی جیسے لوگوں نے اس کی وکالت کی ہے، اس وجہ سے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں اس سے متاثر ہے۔ ایسے لوگوں کی الجھن دور کرنے کے لیے قانون قصاص کی اس حکمت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے خاص طور پر اہل عقل کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اس کے اندر زندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے ہے۔ اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی گویا تلف ہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے، وہ خرابی پورے معاشرے میں متعدی ہو جائے گی۔ بیماری اور بیماری میں فرق ہوتا ہے۔ جو بیماریاں قتل، ڈکیتی، چوری اور زنا وغیرہ جیسے خطرناک جرائم کا سبب بنتی ہیں، ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے۔ اگرچہ کسی عضو کو کاٹ پھینکنا ایک سنگ دلی کا کام معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ سنگ دلی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے یہ سنگ دلی اختیار نہ کرے تو اس کے ایک عضو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ معاشرہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس جسم کے بعض اعضاء بھی بسا اوقات اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے، جس کا علاج مرہم و ضماد سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ
عضو مریض پر آپریشن کر کے اس کو جسم کے مجموعے سے الگ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ یہ عضو مریض ہے، اس وجہ سے نرمی اور ہمدردی کا مستحق ہے، تو اس نرمی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک دن یہ عضو سارے جسم کو سڑا اور گلا کر رکھ دے۔ یہی نکتہ ہے کہ قرآن مجید نے اس قسم کی سزاؤں کو جو سخت نوعیت کی ہیں، نکال کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ نکال عربی زبان میں اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کو عبرت دلانے والی ہو، جس کو دیکھ کر دوسرے نصیحت پکڑیں اور اس قسم کے جرم کا ارتکاب سے باز رہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی سزائیں نافذ کر کے گویا پورے معاشرے کو ایسے ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں جس سے وہ متعدی جراثیم کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں۔ اسی حقیقت کی طرف یہاں بھی قرآن نے لعلکم تتقون کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے، جس کے معنی ہیں تاکہ تم بچو، یعنی اللہ کے حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچو۔